بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہستان صلا کے مغربی دامن کے سامنے وادی بدخان کے اندر بنو اوس اور بنو خزرج دونوں قبائل کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تھے۔ پھر بنو اوس کے لشکر سے ایک جوان اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا اور بنو خزرج کے لشکر کی طرف منہ کر کے اس نے انہیں پکارا اور کہا، اے بنو خزرج، تم لوگوں میں اگر کوئی ایسا جوان ہے جو میری ضرب برداشت کر سکے تو اسے میدان میں اتارو، پر سن رکھو جسے بھی تم میرے مقابلے کے لیے میدان میں اتارو، اس سے متعلق یہ امید بھی ضرور رکھنا کہ میں اس کا تن دو حصوں میں کاٹ کر ایک ناکارہ شے کی طرح تمہارے لشکر کی طرف پھینک دوں گا۔ اپنے لشکر کے سامنے کھڑے بنو خزرج کے سردار عمر بن نعمان نے اپنے گھوڑے کو موڑ کر ایک نگاہ اپنے لشکر پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اس کے لشکر میں کوئی حرکت نہ تھی اور بنو اوس کے میدان میں اترنے والے جوان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میدان میں نہ اترا تھا۔ اس پر عمر بن نعمان نے اپنے قریب کھڑے بنو خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ کو مخاطب کرتے ہوئے حیرت و تعجب کا اظہار کر کے پوچھا، اے ابن عبادہ، تم نے سنا نہیں؟ بنو اوس کے میدان میں اترنے والے اس لشکری نے بنو خزرج کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے مقابلے کے لیے للکارا ہے، پر میں حیران اور پریشان ہوں کہ بنو خزرج میں سے کسی نے بھی اس کی پکار کا جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ عمر بن نعمان کے اس سوال پر تھوڑی دیر کے لیے سعد بن عبادہ کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے، پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن نعمان، بنو اوس کے اس لشکری کے مقابلے میں اترتے ہوئے ہر کوئی سوچے گا اور ہچکچائے گا۔ اے ابن نعمان، جانتے ہو یہ میدان میں اتر کر مقابلہ کے لیے للکارنے والا جوان کون ہے؟ بنو خزرج کے سردار عمر بن نعمان نے تشویش بھری نگاہوں سے سعد بن عبادہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھوکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اے ابن عبادہ، واللہ میں نہیں جانتا کہ میدان میں بنو اوس کا اترنے والا یہ جوان کون ہے اور کوئی ہمارے قبیلے سے کیوں اس کے مقابلے کے لیے نہیں اتر رہا۔ اس پر سعد بن عبادہ نے کہا، اے ابن نعمان، میدان میں مقابلے کے لیے اترنے والے بنو اوس کے اس جوان کا نام اسود بن حنظلہ ہے۔ بنو اوس کا یہ ایک ناقابل تسخیر پہلوان ہے، آہن گری کا پیشہ کرتا ہے اور بنو اوس کے اندر اس سے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے کہ اس کے بازو آہنی اور دل پتھر کا ہے۔ اپنے مد مقابل کو لمحوں کے اندر خون میں نہلا دینے کا فن جانتا ہے، انتہائی ظالم و جابر اور پرقوت و بے رحم انسان ہے۔ بنو اوس نے اسی لیے تو اس پہلوان کو میدان میں اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انفرادی مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے اپنی لشکریوں کے حوصلے بلند کریں اور بنو خزرج کے لشکر میں مایوسی اور نا امیدی پھیلا دیں۔ اس پر عمر بن نعمان چلا اٹھا، نہیں نہیں اے ابن عبادہ، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بنو اوس کے اس پہلوان کو میدان سے کامیاب و کامران نہ نکلنا چاہیے۔ عمر بن نعمان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے رازدارانہ انداز میں پوچھا، اے ابن عبادہ، تمہارے اندازے اور تمہارے خیال کے مطابق بنو خزرج کے اندر کون ایسا جوان ہے جو بنو اوس کے اس پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سعد بن عبادہ فوراً بول پڑا، اے ابن نعمان، میرے خیال میں بنو خزرج کے اندر صرف سماک بن خرشہ ہی ایسا نوجوان ہے جو اس اسود بن حنظلہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس پر اس سے اگر بڑھ کر نہیں تو اسی جیسی ضرب لگا سکتا ہے۔ اے ابن نعمان، بنو خزرج کے اندر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے صرف سماک بن خرشہ ہی ہے جو اسود بن حنظلہ کی طاقت و قوت، گھمنڈ و گمان، زور و جبر، شہرت و ناموری اور اس کی جرأت مندی و جسارت کے سارے وہم اور سحر کو توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اسود بن حنظلہ اگر خزاں ہے تو سماک بہار ہے، ابن حنظلہ اگر آگ ہے تو سماک اس کے مقابلے میں پانی کا ایک بے روک ریلا ہے۔ بس اے ابن نعمان، جب خزاں و بہار، آگ و پانی اور تیرگی و روشنی کا رابطہ ہوگا تو پھر خود ہی جان لو کون غالب کون مغلوب ہوگا۔ سعد بن عبادہ کی گفتگو سن کر بنو خزرج کا سردار عمر بن نعمان خوش ہوا اور اس پر اس نے مطمئن انداز میں کہا، اے سعد بن عبادہ، واللہ تو نے صحیح رخ کی طرف میری رہنمائی کی ہے، واقعی بنو خزرج کے اندر سماک بن خرشہ ہی ایسا نوجوان ہے کہ جو اقصائے دشت و دمن کی تاریکیوں کے اندر روشنیاں بن کر جل ملا سکتا ہے۔ پھر عمر بن نعمان نے اپنے قریب کھڑے اپنے ایک لشکری کو مخاطب کر کے کہا،
ذرا تم سماک بن خرشہ کو تو میرے پاس بلا کر لانا۔ اور وہ لشکری اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ چند ہی ساعتوں بعد سماک بن خرشہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا۔ عمر بن نعمان اور سعد بن عبادہ کے سامنے آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے رئیسان خزرج، کیا تم نے مجھے طلب کیا ہے؟ اس پر عمر بن نعمان نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے ابو دجانہ، اس ضرورت کے وقت میں نے ہی تجھے بلایا ہے۔ اے ابو دجانہ، میں نے اپنی زندگی میں بنو خزرج پر ایسا سخت اور کڑا وقت نہیں دیکھا جیسا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ اس پر سماک بن خرشہ نے استفہامیہ سے انداز میں عمر بن نعمان کی طرف دیکھا اور تشویش بھری آواز میں اس نے پوچھا، اے ابن نعمان، تمہارا اشارہ بنو خزرج کے لیے کس سخت اور کڑے وقت کی طرف ہے؟ اے ابن نعمان، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ عمر بن نعمان پھر بولا، اے ابو دجانہ، میدان جنگ کے وسط میں کھڑے بنو اوس کے اس پہلوان اسود بن حنظلہ کی طرف دیکھو۔ سارے بنو خزرج کو للکار کر اور جنگ کی دعوت دے کر وہ کیسی علو بختی کے ساتھ کسی زمزمہ ساز کی طرح پرسکون اپنی جگہ پر کھڑا ہے، جبکہ بنو خزرج کے اندر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں نکل رہا۔ اے ابو دجانہ، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ بنو اوس کا وہ پہلوان حادثوں اور سانحوں کا ایک طوفان ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اے ابو دجانہ، واللہ میں تو اس رد عمل پر ہی ندامت محسوس کر رہا ہوں کہ بنو اوس کے اس پہلوان نے بنو خزرج کو للکارا اور کوئی اس کے مقابلے پر نہ نکلا۔ سماک بن خرشہ نے غور سے عمر بن نعمان کی طرف دیکھا اور حیرت افزا آواز میں اس نے کہا، اے ابن نعمان، تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ بخدا میں تو اب تک بنو اوس کے اس پہلوان کے مقابلے پر جا چکا ہوتا۔ میں تو خود رکا ہوا تھا کہ شاید تم خود کسی کا نام لے کر اس کے مقابلے پر بھیجو، ورنہ میدان میں بنو اوس کے اس پہلوان کی کیا جرأت ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک امتحان، ایک آزمائش بن کر کھڑا ہو۔ اے ابن نعمان، واللہ اگر تو نے پہلے مجھے اس کے مقابلے پر بھیجا ہوتا تو ابھی تک میں اس کے سارے کمال و ہنر کو نوحہ کنا اور ماتم گسار کر چکا ہوتا۔ اے ابن نعمان، یہ زندگی ایک امتحان ہے اور موت بھی ایک امتحان۔ تو دیکھنا میں اس امتحان میں کیسے سرخرو ہوتا ہوں۔ اے رئیسان خزرج، میں میدان میں اترتا ہوں، تم دونوں میرے حق میں دعا گو رہنا۔ اس کے ساتھ ہی سماک بن خرشہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر میدان کے وسطی حصے کی طرف دوڑا دیا تھا۔ میدان کے وسط میں کھڑے بنو اوس کے پہلوان کی طرف جاتے ہوئے سماک نے ایک بار غور سے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر اس نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے انتہائی رقت و انکساری میں دعائیہ انداز میں کہا، اے خداوند لازوال، میں تیرا ایک حقیر بندہ، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا تیرے حضور التماس کرتا ہوں، اے خداوند مجھے اس امتحان میں سرخرو رکھنا۔ اپنی دعا ختم کر کے سماک نے اپنے سر پر اپنا آہنی خود درست کیا، چہرے پر اس نے نقاب ڈال لیا، اپنی جیب کے اندر سے اپنی سرخ پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی، اپنے بائیں ہاتھ میں اس نے ڈھال اور دائیں ہاتھ میں اپنی بھاری اور وزنی تلوار سنبھالی تھی۔ اس حالت میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سماک بنو اوس کے اس پہلوان کے سامنے آ رکا تھا۔ سماک جب میدان کے وسط میں پہنچا تو اسود بن حنظلہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں بنو اوس کا پہلوان اسود بن حنظلہ ہوں۔ یثرب ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے بستیوں اور شہروں کے لوگ بھی مجھے میری پہلوانی اور میری شجاعت کی وجہ سے خوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں جب اپنے دشمن، اپنے عدو اور مقابل پر وارد ہوتا ہوں تو شبنم سے شعلہ، دن سے رات اور ہیرے سے پتھر بن جایا کرتا ہوں۔ اے میرے مقابلے کے لیے میدان میں اترنے والے، قبل اس کے کہ میں تم پر سایوں کی طلسم کی طرح وارد ہوں اور تیری ہستی کو سناٹوں کی دیواروں کی طرح گراتا ہوا تجھے تکھا تکھا، بجھا بجھا، لٹا لٹا اور ٹوٹا ٹوٹا کر دوں، بتا تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ سماک نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کھولتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، اے احمق، میرے سر پر بندی سرخ پٹی سے ہی تمہیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ میں کون ہوں۔ سن، میں بنو خزرج کا سماک بن خرشہ ہوں۔ اے ابن حنظلہ، میں دیکھتا ہوں میرا نام سن کر تم پر ایک طرح کا لرزہ اور خوف طاری ہو گیا ہے۔ اگر تو اس مقابلے سے پہلو تہی کرتے ہوئے اب بھی واپس جاتا ہے تو میں تمہیں اس کی اجازت میں تیری راہ نہ روکوں گا۔ جا اپنی لشکر کی طرف چلا جا، لوٹ جاؤ کہ میں کوئی تعرض نہ کروں گا۔
اسی میں تیری سلامتی اور بھلائی ہے۔ سما کی اس گفتگو کے جواب میں اسود بن حنظلہ نے اپنے پورے جوش اور تکبر میں کہا، اے سماک بن خرشہ، میں تمہیں خوب جانتا ہوں، مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تو ایک معمولی کھوجی ہے، پھر بھلا کیوں تیرے نام سے مجھ پر لرزہ طاری ہوگا؟ اے سماک بن خرشہ، میں تو یہ جانتا ہوں جب میں تم پر اپنی تلوار سے ضرب لگاؤں گا تو تیری ساری نظارگی اور تیری ساری آسودگی ایسی ہو جائے گی جیسے کسی کے احساسات کی تختیوں پر لکھے ہوئے بدبختی کے حروف۔ اے سماک بن خرشہ، میں نے تمہیں اپنے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، یہ سب کچھ سننے کے بعد اگر تم واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کرنا چاہو تو پھر میں اس رزمگاہ میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ سماک نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی اور کہا، اے ابن حنظلہ، تم مجھ پر حملہ آور ہو کر دیکھو، میں ایک معمولی کھوجی ضرور ہوں، پر جب میں تم پر ضرب لگاؤں گا تو تیری روح کے دریچے بند ہونا شروع ہو جائیں گے اور تیری کھردری زبان میں لکنت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ سماک کی اس گفتگو کا اسود بن حنظلہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی، اس سمے اس کے چہرے کا رنگ غصے میں سرخ ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سماک پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ آگے بڑھا تھا۔ اپنے گھوڑے کو قریب لا کر اسود بن حنظلہ نے اپنی ڈال اپنے سامنے کر لی اور تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے سماک پر ایک خطرناک وار کیا۔ سماک نے بڑی آسانی سے اسود بن حنظلہ کا وار اپنی ڈھال پر روک لیا اور ساتھ ہی اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے ابن حنظلہ، بس اس قدر ہے تیری ضرب جس کے لیے تو اس قدر لاف و گزاف کر رہا تھا؟ بس یہ ہے تیرے فن کی صباحت؟ واللہ میں تو تجھے خلا کی خاک بنا کر رکھ دوں گا۔ اے ابن حنظلہ، اب میری حملہ آور ہونے کی باری ہے، دیکھ میری ضرب نے تمہیں دن میں تارے نہ دکھا دیے تو ابن خرشہ مت کہنا۔ اس کے ساتھ ہی سماک نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگائی اور پھر وہ ابن حنظلہ کے ارد گرد اپنے گھوڑے کو طوفانی انداز میں دوڑانے لگا تھا۔ ابن حنظلہ اپنی جگہ پر فکر مند اور بے چین کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے دل میں اب یہ وسوسات اٹھنے لگے تھے کہ نہ جانے کس وقت سماک اپنے گھوڑے کو موڑ کر اس پر حملہ آور ہو جائے۔ جب سماک کا گھوڑا ہنہناتا ہوا اور نتنے پڑپڑاتا ہوا تیزی سے بھاگ رہا تھا، اچانک سماک نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور ابن حنظلہ پر وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی تلوار بلند کر کے پوری قوت سے اسود پر گرائی تھی۔ اسود نے بڑی مشکل سے سماک کی تلوار کو اپنی ڈھال پر لیا تھا، پر اسود بن حنظلہ کی بدقسمتی کے تلوار گرانے کے ساتھ ہی سماک نے اس کے چہرے پر اپنی ڈال بھی دے ماری تھی، جس کی وجہ سے ابن حنظلہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنا توازن کھو بیٹھا اور انتہائی بے بسی کی عالم میں وہ زمین پر گر گیا تھا۔ سماک بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا تھا۔ اتنی دیر تک اسود بن حنظلہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سماک اس کے نزدیک ہوا اور پوچھا، اے اسود بن حنظلہ، تو نے ایک معمولی کھوجی کی ضرب کو کیسا پایا؟ کیا میں نے اس میدان کے اندر تیری عظمتوں کے نشانات کی تدفین کا کام شروع نہیں کیا؟ سماک کی ان باتوں کا اسود بن حنظلہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسا لگتا تھا سماک کی پہلی ہی ضرب نے اس کی ہر صدا کو بے صدا، اس کی ہر نظر کو بے بصر بنا کر رکھ دیا ہو۔ ابن حنظلہ جب خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا تو سماک پھر آگے بڑھا اور طوفانوں کی بیداری کی طرح اس نے ابن حنظلہ پر حملہ کر دیا تھا۔ ابن حنظلہ نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ اچانک سماک نے اپنے حملوں میں جارحیت اور تیزی پیدا کر دی تھی۔ اس نے اپنے حملوں سے ایک ساحرانہ فضا پیدا کر دی تھی۔ پھر اچانک اور دفتن سماک کا ایک وار ابن حنظلہ کی گردن پر آ گرا اور اسود بن حنظلہ کی گردن کٹ کر علیحدہ جا گری تھی۔ ابن حنظلہ کی لاش زمین پر گر گئی۔ سماک نے اس کے لباس سے اپنی تلوار صاف کی اور کہا، اے ابن حنظلہ، کاش تو دیکھتا کہ کیسے میں نے تیری آنکھوں میں خوف بھر کے تیری زیست کی زنجیریں ماہ و سال کاٹ دیے ہیں۔ پھر سماک اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے پر وہ سوار ہوا اور اپنی فتح مند تلوار فضا میں بلند کر کے اس نے بنو اوس کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے بنو اوس کے فرزندو، میں بنو خزرج کا سماک بن خرشہ ہوں۔ میں نے تمہارے پہلوان اسود بن حنظلہ کو اس رزمگاہ میں قتل کر دیا ہے۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کا انتقام مجھ سے لینا چاہتا ہو؟ اگر کوئی ہے تو میدان میں اترے تاکہ اسود بن حنظلہ کی طرح میں اس کی ہستی کے بھی سارے گمان نکال کر اس کی نگاہوں میں زیست کی بدترین پستی بھر دوں۔ سما کی اس پکار کا بنو اوس میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔
لہٰذا سماک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنی لشکر کی طرف واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اوس و خزرج میں عام جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ دونوں قبائل کے لشکر ایک دوسرے پر بھوکے گدھوں اور خونی بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ تلواروں اور ڈھالوں کے ٹکرانے، نیزوں اور تیروں کے فضا میں بلند ہونے اور مرنے والوں کے علاوہ زخمی ہونے والوں کی چیخیں اور آہو پکار نے وادی بدخان کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وادی بدخان لہو لہان ہو گئی تھی۔ ہستی دہر کے اندر گرمی نور کی طرح ہر کوئی سرگرم عمل تھا۔ آخر کافی دیر کی جنگ کے بعد بنو خزرج کا پلہ باری دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا، جبکہ بنو اوس کا لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ بنو اوس میں یکسر ہی شکست کے آثار نمودار ہو گئے تھے اور ان کا ہر لشکری اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گیا تھا۔ آخر بنو اوس نے ہتھیار پھینک کر امان طلب کر لی۔ اس جنگ میں بنو خزرج کو بنو اوس پر فتح نصیب ہوئی۔ یوں اس قبائلی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اہل مکہ اور قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر اپنی ظلم کی رسی اور اپنے جبر و ستم کی تیلسان دراز کرتے جا رہے تھے۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے سردار کعبہ مکرمہ میں مقام حجر میں جمع تھے۔ ان میں سے ایک رئیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہا، ہم نے اس شخص کے معاملے میں اس قدر صبر کیا ہے کہ کسی دوسرے معاملے میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس نے ہمارے عقل مندوں کو احمق بنایا، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہماری جماعت کو منتشر کر دیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ ہم نے اس کی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا۔ وہ رئیس ابھی اسی طرح کی گفتگو کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے قریش کے ان رؤساء کے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھ کر رئیسان قریش میں سے کچھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں طعن و تشنیع کے طور پر کی، جنہیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور ان کی بےہودہ گفتگو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ طواف کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پہلے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہوئے آوازیں کسیں۔ ان باتوں کا اثر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہوا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تھے۔ تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان رئیسان قریش نے پہلے سے بھی زیادہ زوردار اور بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان رؤساء کے پاس رک گئے، ایک بار انہیں غور سے دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ سن لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایک صاف ستھری چیز لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے قریش کے ان رؤساء پر ایسا اثر کیا کہ ان کی حالت ہی بدل کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر قبل تک جہاں وہ بڑے زور و شور اور جوش و جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کر رہے تھے، وہاں ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گویا وہ لوگ اپنے منہ میں زبان نہ رکھتے ہوں۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا گویا ان کے ذہنوں کو کسی نے بھیڑیاں اور زبانوں کو قفل لگا دیے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کرنے کے بجائے وہ سب ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدارت اور دلجوئی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بلکہ کسی اور ہی موضوع پر طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ قریش کے ایک سردار نے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ تک کہہ دیا، اے ابو القاسم، جائیے، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نادانی کی بات نہیں کی۔ رؤسائے قریش کی اس گفتگو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تھے۔ دوسرے روز یہ سب رؤساء پھر گزشتہ دن کی جگہ پر اکٹھے ہوئے تو ایک رئیس نے دیگر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے صاحبو، تم لوگوں کو کچھ یاد ہے کہ کل تمہاری جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے لیے کس طرح کی گفتگو کا آغاز ہوا؟ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف بول رہا تھا اور گفتگو سے تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے تم لوگ ابھی اٹھ کر اسے پکڑ لو گے اور ہمارے دین کے خلاف اس کے رویے پر اسے باس پرس کرو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وہ ہم لوگوں کے قریب آیا اور ڈنکی کی چوٹ پر اس نے ایسی گفتگو کی جیسی وہ اکثر کیا کرتا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اس کے خلاف عملی قدم اٹھانا تو بہت دور کی بات، اس کے خلاف زبان تک کھولنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی۔
بلکہ ہر کوئی اپنا پہلو بچانے کی خاطر اس کی مدارت و دلجوئی کرنے لگا تھا۔ اے گروہ قریش، اس موقع پر بجائے اس کے کہ ہم اس سے اس کی باتوں پر باس پرس کرتے اور اس سے سخت تعرض کرتے، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور جانے دیا، گویا ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ حق پر ہے اور ہم باطل و برائی پر ہیں۔ اے گروہ قریش، سن رکھو، اگر تم نے ایسا ہی رویہ رکھا تو پھر تیار ہو جاؤ، وہ دن دور نہیں کہ جب تم لوگ مغلوب ہوگے اور وہ تم پر غالب۔ وہ سردار ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریش کے رؤساء اپنی ساتھی کی گفتگو پر پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غصے میں بھرے بیٹھے تھے، لہٰذا وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا اور سخت لہجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کرنے لگے: تم نے ہی ہمارے عاقلوں کو احمق و بے وقوف بنایا، ہمارے بزرگوں کو تم نے گالیاں دی، ہمارے صدیوں پرانے دین کے اندر عیب اور کیڑے نکالے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دی اور ہماری قوم کے اندر انتشار پیدا کر دیا۔ ان رؤساء کی اس گفتگو کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جو ایسی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس پر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے دونوں چادروں کے پلو جہاں ملتے تھے وہاں سختی کے ساتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک طرف سے ابوبکر صدیق بھاگتے بھاگتے اور ہامتے ہامتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کے درمیان حائل ہو گئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ رکھا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر نے اپنی سانس درست کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا جائزہ لینے کے بعد رونے لگے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر روتے جاتے تھے اور ان کفار اور رؤساء سے کہتے جاتے تھے: اے لوگو، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے۔ اس پر ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑھی کے بال اس قدر بری طرح کھینچے کہ کئی روز تک سیدنا ابوبکر صدیق سر کے درد میں مبتلا رہے، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق وہاں سے چلے گئے۔ رؤساء قریش کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ یہ بدترین سلوک تھا۔